انما تفسیر احسن العلوم، تفسیر بہترین علم ہے، اور آؤ پھر احسن العلوم میں سنو، مزہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جوانی بھی اسی میں قربات اور بہترین قربانی ہے۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور علم پر کیا عمل کیا، عمل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ دفتر چکول مولا کمبل اچیا شانے والے ہوں، چ فضل چکرے مولا تے بخش جاوے میں جیے منہ کالے ہوں۔ حق باہو امام الموحدین گزرے ہیں، ان کے وہ گدی نشینوں کو نہ دیکھا کرو، یہ بات کے گدے، یہ بات کے گدے۔ حضرت صاحب اعلیٰ درجے کے تمام اولیاء ہند اور سندھ، سرحد اور عرب و عجم، ان کی تاریخ دیکھیں گے حیران رہ جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر آئی ہے 6 جلدوں میں، شروع میں لکھتے ہیں بدعتی مشرک میری کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، دور پرے ہٹ، پرے ہٹ، کیسو کچھ فائدہ نہیں ہوگا میری کتابوں سے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جب مر رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو آخری جملے اتبعوا ولا تبتدعوا، سنت کا اتباع کرو، بدعت نہ نکالو، یہ آخری جملے۔ اتبعوا ولا تبتدعوا اعبدوا ربکم ولا تشرکوا به، خالص عبادت کرو۔ حضرت شیخ کے اوپر بہترین کتاب الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر۔ میری طلباء سے گزارش ہے کہ بزرگان دین کے حالات ضبط کریں، یہ بہت بڑا کیمیا ہے، مجھے بہت فیض ہوا ہے اس سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمَاذَا عَمِلَ بِهِ، جو عقل، علم، فکر، سلامتی تجھے دی گئی تھی وہ کہاں خرچ کی؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ کمعقل انسان سمجھتا ہے کہ گھٹ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرتے وہ پیچھے سے اور لے آئے گا۔ اور قدسی حدیث بخاری میں انفق علیہ، اے ابن آدم خرچ کر، میں اور دے دوں گا تمہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ نظم حضرت مولانا مفتی رضا الحق نے خاص جامعہ عربیہ علوم کے لیے لکھی ہے، جو ان کے مجموعے کلام قرار دل میں شامل ہے۔ سن لو، جمعے کا دن ہے۔ یہ چشمہ فیضان ہے، یہ نور سحر ہے، یہ جادہ اسلاف ہے، یہ نور قمر ہے گلشن اقبال میں فردوس کا منظر، مستقبل روشن کے لیے راہ گزر ہے۔ یہ مدرسہ ہے چہرہ گیتی پہ تبسم، اس نور سے معمور سدا قلب و جگر ہے۔ بنتے ہیں اسی علم کے مرکز میں مجاہد، پروانہ رحمت کی کیا تجھ کو خبر ہے۔ اس قصر معلا میں دریچے بھی کھلے ہیں، اس گلشن تعلیم میں خوشبوئیں عطر ہے اس کے لیے احمد رحمان دعا گو۔ استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان نور اللہ مرقدہ، دیکھو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، روشن ہے یہ مینار تو بانی کو بھی دیکھو، یہ ظرف علی خان شیخ کی محنت کا اثر ہے۔ لاریب کراچی میں ہے یہ حق کا منادی، سنت کی اشاعت کے لیے شیر ببر ہے۔ بدعات نے جب بھی کیا مذموم و فضا کو، برہان کے ہتھیار سے وہ سینہ سے پر ہے۔
گہرائی بھی سن لیجیے گہرائی بھی دیکھے، یہ پختگی یہ علم ہے یا نقش حجر ہے؟ اے شیخ کی مہمان نوازی بھی مثالی، تعلیم سے مسرور بھی ہر فرد بشر ہے۔ ہر سمت سے دیکھوں گے طلبگار ستارے، رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے۔ اس آتش سوزان نے باطل کو مٹایا، یہ خرمن باطل کے جلانے کا شرر ہے علم کی تقسیم بھی سونے کی ولایت، ایک ہاتھ میں تدریس ہے ایک ہاتھ میں زر ہے۔ دائم رہے یہ فیض جہانگیر و سلامت، اس نور کا ہر طالب حق دست نگر ہے۔ آج جس کی دعائیں ہیں کہ دائم رہے یہ فیض، اللہ کے دربار میں افغند بسر ہے۔ اس نور کی قندیل سے اطراف ہے روشن، یہ نظم رضا جامع احسن کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض علم مزید بڑھائے۔ مولانا شرح عقائد اور میبزی میں میرے استاد ہیں، اسی سال تقرر ہوا تھا لیکن لائق فائق تھے، بڑی کتابیں دے دی گئی تھی۔ اس زمانے میں ایک اکٹھے کمرے میں اکٹھے بھی رہے، طالب علم بھی ساتھ رہے۔ آج کل افریقہ میں شیخ الحدیث شیخ الافتاء اور پاکستان کیا اس زمانے کے بڑے اونچے راسخ علماء میں سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر علم عمل صحت میں برکات پر برکات نازل فرمائے۔ میں اور میرا ادارہ اس قابل نہیں ہے، یہ حضرت شیخ کا حسن ظن ہے اور ان کی بہترین دعائیں ہیں۔ دعائیں تو ہر طرح کی جا سکتی ہے، امید ہے کہ اللہ پاک اس کا مغز اور اس کا بہترین حصہ ہم نابکاراؤں کو نصیب فرمائے گا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادها ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، گنجینہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، پرہیزگار وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خرچ کرو۔ سورۃ حدید میں عجیب تناظر ہے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو نا، ہمارا مال ہے، کیوں نہیں کرتے؟ پھر وجعلکم مستخلفین، وہ تمہارا صحیح مگر چند روزہ ہو، مستخلف چند روزہ خلیفہ، دے دو، خرچ کرو۔ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو قرض دے دو، خرچ کر لو۔ نہیں دیتے ہو مر جاؤ گے، رہ جائے گا وللہ میراث السماوات والارض۔ تجربہ یہ ہے کہ جو خدائی اپیلوں کو نہ قبول کرے اس کا مال رہ جاتا ہے اور وہ چوکیدار چلے جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہندوستان کے علماء نے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ سمجھایا ہے تو وہ لوگ خرچ کرنا جانتے ہیں، لیکن افسوس کہ سرحد بلوچستان یا بعض اطراف افغانستان میں اس پر کم کام ہوا ہے، لوگوں کے مزاج میں خرچ کرنا نہیں۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھیے۔ پیغمبر کو انفاق بیان کرنے کا حق تھا کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اور اولاد پر بلکہ آزاد کردہ غلام تک پر زکوات صدقات حرام فرمائی تھی۔ بہت سارے لوگ اس آر سے بھی بچتے ہیں، بہرحال مستحقین کے لیے ترغیب اور توجہ دلانا یہ فرض ہے، بہت ضروری، کیونکہ قرآن کریم میں بعض لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور ان کی وجہ یہ بتائی کہ یہ یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کا کہتے ہی نہیں تھے، ترغیب ہی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ہم تو ترغیب دیتے تھے، رات کو آپ نے بھر پیٹ سے
بریانی ایسی کھائی گی ابھی تک آپ کی ڈکاریں دور تک آ رہی ہیں. اور کل پھر انشاءاللہ تعالی دوپہر کو تفسیر والوں کی دعوت ہے. خدا کھلا رہا ہے. ومما رزقناہم ينفقون. 10,000 مربع میل دور سے ایک مخلص نے کہا ہے کہ میری طرف سے تفسیر والوں کی ایک بھرپور دعوت کریں. تو میں نے کہا رات کے اندھیرے میں تو کھائی لی، اب دن کی روشنی میں بھی کھا لیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. جن مقاصد کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اللہ نصیب فرمائے. اور ان کے بال بچے یہاں سے وہاں جہاز میں جا رہے ہیں. آج کل لوگ جہازوں سے ذرا دل برداشتہ ہے. خدا ان کا سفر بخیر و عافیت فرمائے. اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. بلخ کا امیر وہ رعایا سے خفا ہو گیا اور اپنے رعایا پر جرمانہ عائد کیا، ہرچانہ جسے کہتے ہیں، کہ اتنا مجھے 1 سال میں پورا کرو ورنہ سب کو قتل کر دوں، جیلوں میں ڈال دوں گا. لوگ بڑے غمگین ہو گئے، پریشان ہوئے. حساب لگایا، کہا یہ تو 10 سال میں بھی پورا نہیں ہوگا، ہم کہاں سے دیں. بہت پریشان ہوئے. ان کو پتہ چلا کہ ہرات میں ایک بہت نیک سخی خرچ کرنے والی عورت ہے، پاک دامن بیوی ہے، دکھے ہوئے کو سن کر کے ان پر خرچ کرتی ہے. ان لوگوں نے وفد بنا کے اس پاک بیوی کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ بیوی امیر بلخ ہم سے ناراض ہے اور ہم پر بڑا جرمانہ لگایا، ہم نہیں دے سکتے، پٹ جائیں گے، ہماری مدد فرمائیں. بی بی صاحبہ نے ایک قیمتی چادر شال بکسے سے نکال کر کے ان کو پیش کیا، کہا یہ بیچ دو، اتنا ہی پیسہ مل جائے گا کہ یہ قرض ادا ہو جائے گا، جرمانہ ادا ہو جائے گا. اتنا قیمتی چادر، کیا شال تھی، کیا چیز تھی وہ. لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو کہاں بیچے. تو امیر بلخ کے پاس آئے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے ہم پر جرمانہ لگایا، ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم ہرات گئے، ایک سخی خاتون ہے، اس کی خدمت میں درخواست پیش کی، اس نے یہ شال دیا ہے، لیکن اب اس کا خریدار کہاں ملے گا، کتنے پیسے دے کے آپ راضی ہو جائے، آپ ہی خرید لیں. یہ قصہ سن کر امیر بلخ کو بھی غیرت آئی، اس کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے. ایسی عورت دنیا میں ہے جو بادشاہوں کے جرمانے ادا کراتی ہے لوگوں سے. آئے آئے توبہ تو اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کیا باکمال لوگ ہوئے. امیر بلخ گھبرا گیا کہ میری رعایا میں دنیا میں ایک خاتون اتنی سخی ہے کہ بادشاہ کسی سے ناراض ہو کر جرمانہ لگائے وہ ادا کرتی ہے، میں نے جرمانہ معاف کر دیا، 1 پائی بھی نہیں لوں اور میں شال نہیں لیتا. کتنے دیانتدار لوگ تھے. یہ زمانی ملیان میں نہ بےمانوں نے وہ پڑ گیا، سیدھے شال لے کر کے واپس گئے اور بی بی صاحبہ کو پورا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ اپنا شال واپس لے لیں. بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو نیت کی ہے انفاق کی، خرچ کرنے کی، میں نیت نہیں بدلوں گی. تمہاری وہ مشکل حل ہو گئی ہے تو اس کو بیچو، آرام سے بیچو، مسجد اور مدرسے بنواؤ، لیکن گھر سے نکلی ہوئی چیز میں دوبارہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی. باحیا کتنی ہے، حجاب والی کتنی ہے، سبحان اللہ. آج عورتیں کپڑے پہن لیتی ہے، برقع ہو یا نہ ہو وہ باہر نکلتی ہے کہ لوگ دیکھ لے اس کو. اب کہتے ہیں کہ اگر عورت کو بہترین کپڑے اور زیب و زینت دیا اور لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کو کوئی تسلی نہیں ہے. یہ بھی خاتون ہے جو آج قرآن کے تفسیر میں ذکر ہو رہی ہے. یہ واقعہ طالب علموں الرحلہ میں ابن بطوطہ نے لکھا ہے.
کتاب الرحلہ میں ابن بطوطہ مورخ نے نقل کیا ہے، وہ حیران رہ گیا اس پر۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو، وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں۔ ما انزل الیک یہ عام ہے، قرآن بھی مراد ہے، سنت اور حدیث بھی مراد ہے، کیونکہ وما انزل من قبلک بھی عام ہے، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، 100 صحیفے بھی شامل ہیں۔ تو جب وما انزل من قبلک میں اتنا عموم ہے کہ کسی ایک کتاب توریت، زبور، انجیل یا صحیفے پر اکتفا نہیں ہے، تو وہ ما انزل الیک پر بھی عموم ہوگا، اور اس سے مراد قرآن، سنت اور حدیث مراد ہے۔ قرآن وہی قطعی یقینی ہے، حدیث وہی ثانوی تلو ہے، اور گو ظنون کے ساتھ ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کا سرمایہ ہے۔ آیت دلیل ہے ختم نبوت کی، کہ ایمان آپ کی وحی پر اور آپ سے پہلے انبیاء کی وحی پر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نیا نبی، آپ کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب کسی کو ملنے والی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ چنانچہ نیشنل اسمبلی 1974 مرزائی احمدیوں کی موجودگی میں حضرت اقدس فقیہ و حاضر الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جو جرح کیا ہے، اس میں یہی بات ان کو کہی تھی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، اس ابتدائی سورت میں ایمانیات کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کو دی گئی، وہ تو کتاب، سنت و حدیث ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے۔ اگر مرزا صاحب یا کسی بھی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو ہوتا وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد وحی دی گئی، لیکن آپ کے بعد وحی اور نبی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ آپ کے بعد تو آخرت ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ہی یقین کرتے ہیں۔ مرزائی بالکل خاموش ہوئے۔ بعض مرزائی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون سے مراد مرزا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جھوٹے کی یہی بات ہوتی ہے جو کہیں میرا نام بالٹی ہے۔ ایک آدمی نے کہا وہاں تو نہیں تھا، بالٹی تھی، کہ وہ بالٹی میں ہی تو ہوں۔ تو مرزا صاحب بھی جھوٹی بالٹی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے، آخرت کا نام، مقام، پہچان بدہی ہے، اس سلسلے میں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں۔ جن لوگوں کو سورہ فاتحہ میں منعمون کہا گیا تھا، انعمت علیہ، ان لوگوں کا نام یہاں متقون، مؤمنون، مصلون، منفقون اور موقنون، محتدون اور مفلحون رکھا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں مضمون بترقی۔ ایمانیات مکمل ہو گئی تو ضد ایمان کفر ہے، اور کفر کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ایسوں کے بارے میں، انذرتہم، کہ آپ ڈرائے انہیں، ہم لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے اخیر میں کفار کا تذکرہ مغضوبین اور ضالین کے نام سے تھا، وہ ایک کنایا تھا، وہ ایک پیرایا تھا ان کے عواقب اور ان کے اعمال کے سلسلے میں، یہاں صاف نام رکھا گیا، بے شک یہی پکے کافر ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ بینہ میں ہے۔
کفرو، کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قطعی، دوسرے کو کہتے ہیں تحقیقی، جیسے غلاة روافض، غلاة رضائی، یہ مختلف ناموزون نظریات کے مرتکب ہیں، لیکن ان کو علی الاطلاق کہنا بظاہر مشکل ہے۔ اگرچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487۔ کافر کہنے میں احتیاط فرض ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس پر کتاب لکھی ہے، اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے لائق شاگرد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ اس کتاب کا نام ہے ایمان و کفر۔ حکیم الامت اسی فتوے کے اخیر میں لکھتے ہیں، بعض صورتوں میں مجھے بھی اشکال تھا اور خلجان تھا، مولوی محمد شفیع نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے دیکھنے سے میرا خلجان رفع ہو گیا۔ امداد الفتاوی جلد 4۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا کفر کر رہے ہیں، ماضی مضارع کے معنی میں آتا ہے اتا امر اللہ، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ یہ آپ کو تسلی ہے۔ اسباب کے درجے میں آپ کا کام جاری رہے، تقدیر سپرد خدا ہے، اور جو ابدالآباد کے کفار ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، حق سوچتے نہیں، حق سنتے نہیں، سنتے ہیں سوچتے ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، سینوں میں جو ان کے دل ہے وہ بیمار ہے اور زخمی ہے۔ یہ اشکال کمزور ہے کہ خود ہی خدا نے مہر لگائی، خود ہی خدا نے نہیں لگائی، پہلے ان کو موقع دیا، جب انہوں نے صلاحیتیں ضائع کر دی تو اللہ نے اعلان کیا کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر یا حاذق طبیب کسی مریض کو کہے یہ دوا، یہ پرہیز، یہ احتیاط، یہ گرم، یہ ٹھنڈا، یہ بڑا گوشت، یہ چکنا، یہ میٹھا، اس سے بچو، وہ نر کا بچہ روزانہ بد پرہیزیاں کرتا ہے، وہ عبد البطن، پیٹ کا پجاری، عبد البطن، کھیٹے پسری ہٹیں گئی۔ جب حکیم حاذق طبیب ڈاکٹر سمجھ گیا کہ یہ شخص تو بچتا ہی نہیں، پرہیز کرتا ہی نہیں، اس نے کہا جو چاہو کھاؤ، تو بچے گا ہی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے لٹکے ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خواجہ کمال بیٹھا ہوا تھا اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائیوں کا بڑا، آپس میں کچھ تذکرہ کیا مرزا صاحب کے اخلاق کا۔